السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک کا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے دائیں بائیں متعدد لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو۔ تو کیسا ہے بھائیو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہم اس کی مخالفت ہم نے کرنی ہے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور اس کی مخالفت کا ہمیں حکم ہے۔ جب ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور شیطان جو ہے اس کی مخالفت کا ہمیں یہ اس کے بچنے کا یہ طریقہ ہے کیا ہے کہ ہمیں اس کے مقصد پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں برائیوں پر لگا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس مقصد پر توجہ کریں گے نا، ہم خود کو نیکیوں کی طرف بڑھائیں گے، اور نیکیوں سے پہلے ہمیں اس کا علم سیکھنا ہوگا کہ یہ علم جو ہے بندے کو ضروری آنا چاہیے کہ نیکیاں کس طرح کرنی ہے، شیطان کے وار سے کس طرح بچنا ہے۔ بعض اوقات ایسے کام بھی ہوتے ہیں جسے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے ایسے کام کر جاتے ہیں جسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم شیطان کی مخالفت کر کے اس کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ فیصلہ بھائیو، شیطان کی بہت بڑی چالیں ہوتی ہیں، وہ انسان کا ایمان چھیننے کے لیے نا کوشش کرتا ہے، بندے کو نیک اعمال کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی بہت ساری یہ چالیں ہیں، اور اس چالوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو نیک محفل میں بیٹھنا ہوگا، اور بری صحبت بری محفل سے ہٹنا ہوگا، تو اور علم دین سیکھنا ہوگا۔ یہ ضروری ہے، علم دین سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔